اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں پیش کی اور اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ ایک نبی آخر الزمان جن کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی خوشخبریاں سنائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاعت اسلام کے بارے میں سارے تذکرے پیش کیے، اور بنی اسرائیل کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئیں ان میں بھی یہ واضح نشانیاں موجود تھیں کہ ایک اللہ کا نبی آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو آ کے دین اسلام کی تبلیغ فرمائے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت کے تذکرے بھی ان کی کتابوں میں موجود تھے، جن کو پڑھ کر اہل کتاب جو تھے وہ ان کی تصدیق کیا کرتے تھے اور ان کو دیکھتے اور پڑھتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک نے جو دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کیں تو یہود و نصارہ اس کی بھی تصدیق کیا کرتے تھے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہم دم تیار رہتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک میں سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر جو دین اسلام کے لیے قربانی پیش کی، اس سے بھی یہود و نصارہ آگاہ تھے اور ان کی خبر رکھتے تھے، اور اس کی تصدیق کے لیے انہوں نے سارا ماجرا کربلا کا وہ بھی سنا اور دیکھا تھا۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو میدان کربلا کے اندر ہوئی، اور آقا امام حسین علیہ السلام نے جو دین اسلام کے لیے قربانی پیش کی کہ اپنے تمام آل کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے قربان کر دیا، اس کی خبریں بھی تمام انبیاء کو اور پہلی کتابوں میں موجود تھیں۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی، اس کا تذکرہ بھی پہلی کتابوں کے اندر موجود تھا، اور خاص الخاص روایات کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہلے کتابوں میں بھی موجود تھی اور تمام انبیاء کو دی گئی تھیں، خصوصاً بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ نبینا اور حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں یہ خبر موجود تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا واقعہ موجود ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان پیغمبر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا تھا اور آپ کو کافی سارے معجزات عطا کیے تھے، ان معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو ہوا ان پر مسخر کر دی تھی کہ وہ ہوا پر بھی حکم چلاتے تھے، اور آپ کو ایک اڑنے والا تخت بھی عطا کیا تھا جو ہوا کے اندر اڑتا تھا اور اتنی تیز رفتار سے دوڑتا تھا اڑتا تھا کہ 1000 کے مہینوں کا سفر آپ دنوں میں طے کیا کرتے تھے، اور دنوں کا جو سفر تھا وہ گھنٹوں میں طے کیا کرتے تھے، اور گھنٹوں کا سفر منٹوں سیکنڈوں میں طے کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان نبی علیہ السلام
ایک دن اپنے تخت پر سوار ہو کر ہوا کے اندر اپنے تخت کو اڑا رہے تھے کہ آپ کا گزر میدان کربلا سے ہوا۔ جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو کربلا کی ہوا نے اس تخت کو ایسا جھنجھوڑا دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گرنے کے قریب تھے اور آپ کے تخت کو زمین پر اتار دیا گیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ کربلا کا میدان ہے جہاں حضرت امام حسین ابن علی شہید کیے جائیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حسین ابن علی کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ حسین ابن علی آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور جگر کے ٹکڑے ہیں اور ان کے فرزند ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو شہید کون کرے گا، اس کا قاتل کون ہوگا؟ تو بتایا گیا کہ اس کا قاتل اس پوری کائنات کے انسانوں میں سے بدترین انسان ہوگا جو آپ کو شہید کر دے گا، اور اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی اور پوری روئے زمین والوں کی لعنت ہے۔ تو حضرت سلیمان پیغمبر علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہاتھ اٹھائے اور یزید پلیت کے لیے بد دعا فرمائی اور ان پر لعنت کی۔ تو اس کے بعد آپ کا تخت پھر دوبارہ ہوا میں اڑنے لگا اور آپ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ احباب تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔